اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ پروگرام اسلام اور خواتین میں ہوں آپ کی میزبان صدف اسلم، اور آج ہم اپنے پروگرام میں جو موضوع لے کر آئے ہیں وہ ہے والدین کا احترام اور والدین کی خدمت۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہزاروں کروڑوں درود و سلام۔ تمام کائنات کا بنانے والا مالک خالق اپنی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ ابراہیم آیت نمبر 41، رب اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ماں باپ کو اور ایمان والوں کو بخش دے جس دن حساب قائم ہو۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے ذکر کے ساتھ، اپنی عبادت کے ساتھ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی حکم عطا فرمایا، بالوالدین احسان، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ رکھو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمائی ہے کہ اپنی امت کو جو تعلیم والدین کے مطابق دی ہے کہ اپنے والدین کا فرما بردار بنو، اگر تم چاہتے ہو کہ جنت بھی تمہاری ہو جائے اور دنیا بھی تمہاری جنت بن جائے تو اپنے والدین کی خدمت کرو، ان سے محبت کرو، ان سے اف تک نہ کرو۔ کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ یعنی 15 جگہوں پر والدین کا ذکر آیا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ذکر آیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالی میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری خدمت کا، میری وفاداری کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری ماں زیادہ حقدار ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ پھر کون؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری ماں۔ پھر وہ شخص فرماتا ہے پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسری مرتبہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ تمہاری ماں، اور چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا باپ۔ یعنی خدمت کی لحاظ سے اللہ رب العزت نے جو مرتبہ والدہ کو عطا فرمایا ہے، والد کو وہ نہیں عطا ہوا، والد کو اس سے زیادہ مرتبہ عطا ہوا ہے۔ دیکھیں، اگر والدہ کے پیروں کے نیچے جنت ہے، یعنی کہتے ہیں نا ماں کے پیروں تلے جنت ہے، تو جنت کا جو دروازہ ہے وہ والد ہے، وہ والد محترم ہے۔ جب آپ جائیں گے تو وہ جنت کا دروازہ کھلے گا تو آپ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو جنت کا دروازہ جو ہے وہ باپ ہے اور جنت جو ہے وہ والدہ ہے۔ ہم اپنی دنیا جہاں میں دولت ڈھونڈتے رہتے ہیں، وفاداری ڈھونڈتے رہتے ہیں، محبت ڈھونڈتے رہتے ہیں، دولت ڈھونڈتے رہتے ہیں، مگر آپ دیکھیں جو اللہ رب العزت نے جو نعمت عظمیٰ ہمارے گھر میں موجود ہے اس کی ہم تعظیم نہیں کرتے، اس کی عزت نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی ناک آلودہ ہو، گرد آلودہ ہو، پھر فرمایا اس کی ناک گرد آلودہ ہو، وہ شخص بخیل ہے، وہ شخص مصیبت میں مبتلا ہے۔ آپ نے بارہا یہ فرماتے رہے تو صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ والدین کے نافرمان۔ جو لوگ اپنے والدین کے نافرمان ہوتے ہیں ان کے لیے دنیا بھی جہنم ہے اور آخرت بھی جہنم ہے۔ تو اگر کوئی شخص اگر چاہتا ہے کہ وہ اپنی دنیا کو جنت بنائے اور مرنے کے بعد اسے جنت حاصل ہو، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا تو جبریل امین نے آ کے میرے کان میں ایک بات کہی اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شخص پر اللہ رب العزت نے اپنا رحم و کرم ہٹا لیا، اللہ نے اس شخص پر سے اپنی رحمت کو ہٹا لیا، وہ شخص
ہمیشہ مصیبت میں مبتلا رہے گا، وہ ہمیشہ غم میں مبتلا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا وہ کون لوگ ہیں؟ وہ جبریل امی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے والدین کو پایا، یعنی کہ حیات پایا، والدہ والد دونوں یا دونوں میں سے ایک کی زندگی کو انہوں نے حیات پایا مگر ان کی خدمت نہ کر کے جنت حاصل نہ کی۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تو جنت تمہیں اس طرح دے رہا ہے دونوں ہاتھوں سے کہ تم جنت حاصل کر لو، یہ لو جنت۔ جنت کیا ہے؟ والدین کی خدمت کرنا، والدین کی اطاعت کرنا، ان کو اف تک نہیں کہنا، ان کو اف تک نہیں کہنا، یعنی کہ جب وہ دونوں بڑھاپے کی حالت میں آ جائیں تو ان کو اف تک نہیں کہنا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے رب ان دونوں پر اپنا رحم فرما، یعنی کہ میری والدہ اور میرے والد پر اپنا رحم فرما کہ جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ آپ چل نہیں سکتے تھے، آپ بول نہیں سکتے تھے، آپ سن نہیں سکتے تھے، آپ کو چلنا سکھایا، آپ کو بولنا سکھایا، آپ کو کھانا کھانا سکھایا، آپ کی پرورش کی، آپ کی تربیت کی۔ یہ تمام چیزیں والدہ اور والد دونوں مل کے کرتے ہیں۔ والد جو ہوتے ہیں وہ ایک گھنا سایہ ہوتے ہیں کہ جس میں اولاد جو ہے کھڑے ہو کر سکون محسوس کرتی ہے، اور والدہ جو ہوتی ہیں، والدہ وہ دعاؤں کا خزینہ ہوتی ہیں کہ جب بیٹا گھر سے باہر جانے لگتا ہے تو والدہ اسے دعاؤں سے رخصت کرتی ہیں، گیٹ تک آتی ہیں اور اللہ سے دعا کہتی ہیں پاک پروردگار ساتھ خیریت سے میری اولاد گھر سے باہر جا رہی ہے، یا اللہ ساتھ خیریت سے یہ اپنے مقام پر پہنچے اور ساتھ خیریت سے ہی اپنے گھر کو یہ واپس لوٹ جائیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ آپ جب بچپن میں ہی تھے وہ فوت ہو چکے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں کہ ایک صحابہ اگر میری والدہ زندہ ہوتی، حیات ہوتی، اور میں رات کے پہر میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی کہ اے محمد اے محمد، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے پاس دوڑ جاتا، اپنی والدہ کے پاس دوڑ جاتا۔ تو آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی محبت اپنی والدہ سے ہے۔ اور دیکھیں جہاں تک والدہ کی بات آتی ہے، والدہ کا احترام، والدہ کی محبت، اس کا نیم و بدل نہیں ہے، اس کا بدل ہی نہیں ہے، والدین کا بدل ہی نہیں ہے۔ آپ والد کو ڈھونڈیں گے والد آپ کو مل نہیں سکتے، والدہ چلی جاتی ہیں والدہ مل نہیں سکتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا بنو سلمہ کا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری والدہ جو ہیں اور میرے والد فوت ہو چکے ہیں، اگر وہ انتقال کر چکے ہیں اب بھی ان کا حق ہے میرے اوپر، ان کا کوئی حق ہے اب بھی اگر وہ فوت ہو چکے ہیں، فوت ہونے کے بعد بھی حق ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جی ہاں، اگر آپ کے والدین فوت ہو گئے ہیں تب بھی آپ کا حق بنتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ فرماتا ہے یا رسول اللہ کیا حق بنتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہو، دعائیں کرتے رہو، ان کے لیے کوئی بڑا صدقہ جاریہ کا کام کر دو، ان کے لیے صدقہ دیتے رہو، ان کی یاد میں نماز ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں ان کی گناہوں کی بخشش مانگتے رہو، کیونکہ یہ حق ہے مرنے والے کا جو تم پر ہے، تم ادا کرو گے کہ تمہاری والدہ کی اگر کوئی دوستیں ہیں، سہیلیاں ہیں تو ان سے حسن سلوک سے پیش آؤ۔ جیسے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے نا، کوئی دوست ہماری ہے، ہماری سہیلی ہے کوئی، تو ہم کھانا وغیرہ بناتے ہیں اور ان کے گھر دعوتیں ہوتی ہیں تو ہم ان کے گھر پر بھیجتے ہیں۔ تو اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت خدیجہ فوت ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی چیز اچھی ہوا کرتی تھی تو آپ ان کی سہیلیوں تک وہ چیز پہنچایا کرتے تھے، بھیجایا کرتے تھے حضرت خدیجہ کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کے والدین کوئی نصیحت کر کے گئے ہیں، کوئی وصیت کر کے گئے ہیں تو ان کو پورا کرو، اگر ان کا قرض ہے تو اس کو اتارو اور ان کے لیے دعائے مغفرت زیادہ سے زیادہ کرو۔ ان کے رشتہ داروں، اگر والد ہیں تو والد کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، اور اگر والدہ ہیں تو والدہ کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔
تو اپنے والدین کے لیے یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ جاریہ کے بارے میں جو چیزیں بتائی ہیں کہ اگر انسان زندگی میں بھی وہ چیزیں کر سکتا ہے اور اپنے وفات ہونے کے بعد تو وہ چیزیں جاری رہتی ہیں، جیسے کہ کسی نے اپنی زندگی کے اندر مدرسہ بہت بڑا بنایا اور اس مدرسے کے اندر قرآن مجید بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اب وہ شخص تو انتقال کر گیا، مگر جو مدرسہ بنایا ہے اور اس میں جو بچے قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اس کا ایصال ثواب اس شخص کو ملتا رہے گا۔ اسی طرح کوئی اگر اتنی اس کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ مدرسہ بنا سکے یا کنواں کھدوا سکے یا کوئی مسجد بنا سکے، تو اگر تھوڑا بہت یہ کر سکے، کوئی مسجد تعمیر ہو رہی ہو تو ایک سیمنٹ کی بوری یا جتنی اس کی استطاعت ہے وہ جا کے ادھر دے دے، جب تک وہ مسجد میں سامان لگا رہے گا تب تک اس کو جو ہے اجر ملتا رہے گا۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید جو ہے 1 2 3 جتنی بھی ہے وہ مسجد میں رکھوائے، جب جب نمازی اس قرآن مجید کو پڑھتے رہیں گے اس کا ایصال ثواب محرومین کو ملتا رہے گا۔ اسی طرح کوئی بچہ آپ کی زندگی میں اگر کوئی آپ کے پڑوسی ہیں یا کوئی جاننے والے ہیں یا کوئی عزیز و قارب ہیں یا کوئی مستحق ایسا ہے کہ جن کو دین کی تعلیم 2 بچے 3 بچے 4 بچے جتنی بھی آپ کی گنجائش ہو تو آپ ان بچوں کو دین کی تعلیم دلوائیں، قرآن مجید پڑھائیں۔ جب تک وہ بچے قرآن پڑھتے رہیں گے پھر ان سے جو بچے قرآن پڑھیں گے، پھر ان سے جو بچے قرآن، اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ جب جب قرآن مجید پڑھا جائے گا اس کا ایصال ثواب آپ کو ملے گا۔ اس کا ہدیہ آپ مقرر کر دیں کہ قاری صاحب آتے ہیں، ان کو ایک ہدیہ آپ اپنے دیں کہ بھئی ان بچوں کو قرآن مجید ہے پڑھانا ہے، کچھ جو بھی رقم وہ دیتے ہیں ہدیے کے لحاظ سے آپ ان کو، وہ قرآن مجید میں 4 بچے پڑھاتے ہیں، 5 بچے اس ہدیے میں پڑھا کر ایصال ثواب، تو یہ پوری زندگی کے لیے آپ کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بن جائے گا۔ کسی کی مدد کرنا، والدین کے نام کا حج اور عمرہ کرنا اور ان کے نام کا کسی کو صدقہ دینا، یہ تمام چیزیں جو ہے آپ کے محرومین کے لیے ایصال ثواب کا سبب بنتی ہیں۔ اسی لیے نور میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے بہت تاکید فرمائی ہے، 2 جگہوں پہ تو بہت تاکید آئی ہے والدین سے حسن سلوک کرنے کے لیے کہ جو لوگ، جو بچے، جو لڑکی لڑکا، جو اولاد اپنے والدین کے لیے سرمایہ حیات بنتے ہیں، دعائے استغفر اللہ بنتے ہیں، ایصال ثواب کا سبب بنتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کے لیے دین اور دنیا دونوں سنوار دیتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمارے گھروں میں ہمارے والدین جو موجود ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، کیونکہ جس طرح ہم اپنے والدین کے ساتھ آج کریں گے تو وہی اولاد ہماری کل ہمارے ساتھ کرے گی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام حدیثیں، تمام باتوں کو لیتے ہوئے ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ جن کے گھروں کے اندر والدین کی عزت کی جاتی ہے، والدین کا احترام کیا جاتا ہے، کبھی بھی ان لوگوں کو پریشان حال نہیں دیکھا گیا۔ اللہ رب العزت ہمیشہ ان لوگوں پر اپنا رحم و کرم فرماتا ہے۔ جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کی زیارت کے لیے ان کی قبروں پر ہفتے میں ٹائم نہیں ملا تو 15 دن میں جائیے، 15 دن میں ٹائم نہیں ملتا تو مہینے میں ضرور جائیے، مہینے 2 مہینے میں جب جب آپ کو ٹائم ملے اپنے والدین کی قبروں کی زیارت کیجیے، ان کے دعائے مغفرت ان کے حق میں کیجیے اور ان کے نام کا صدقہ دے دیجیے، اور اگر چاہیں تو قبرستان میں ایک بڑا سا کولر یا بڑا سا مٹکا جو ہے وہ رکھوا دیجیے کہ آنے والوں جانے والے پیاس کی شدت ان کو ہوتی ہے تو وہاں سے پانی پی سکیں اور آپ کی والدہ اور والد کو اس کا اجر مل سکے۔ اسی طرح کسی غریب کے لیے چھوٹی سی دکان کھلوا کے دے دینا، کسی کو چھوٹا موٹا کاروبار کروا کے دے دینا، کسی کے اوپر اگر قرض ہے اس کا قرض جو ہے وہ ادا کر دینا، اور اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پھر دعا کرنا کہ پاک پروردگار میں نے یہ تیری رضا اور تیری خوشنودی کے لیے کیا ہے، اللہ پاک اس کا اجر و ثواب میرے والدین کو عطا فرمائے۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ، بہت خوش نصیب ہیں وہ والدین کہ جن کی اولاد فرما بردار ہیں، وہ فقر سے اپنے سروں کو بلند کر کے نکلتے ہیں کہ اللہ رب العزت تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں فرما بردار اولاد سے نوازا، وہی اولاد جو آپ کے لیے نماز بھی ادا کرتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں روزے بھی رکھتی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہے، اور اس یقین کے ساتھ اب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جب میری جسموں سے جان نکل جائے گی اور میں قبر میں چلا جاؤں گا
تو یہی اولاد میرے لیے ایصال ثواب کا سبب بنے گی۔ تو اللہ رب العزت تمام والدین پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ اللہ رب العزت جن کے والدین حیات ہیں یا اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں پاک پروردگار ان کو اپنی جوائے رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا دے اور والدین کو اولاد کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ انشاءاللہ آگے ایک اچھے اور نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گی، جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔